بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں کافی عجیب حالت کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ یہ کمرہ پورا سرخ گلاب کے پھولوں سے سجا ہوا تھا، لیکن میرا وجود پاش پاش تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی اس نے میری عزت نوچی تھی۔ میں نے اسے لاکھ سمجھایا تھا کہ میرے پاس مت آؤ، میں امانت ہوں، میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ لیکن مجھ جیسی بدنصیب لڑکی کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی جس کی شادی والی ہی رات اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو۔ اس سے برا کیا ہی ہو سکتا تھا؟ میں اپنے شوہر کو یاد کرنے لگی تھی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں ماری ماری پھرتے ہوئے گھروں کے دروازے بجاتی تھی، پر مجھے ہر طرف سے یہی آوازیں آتی تھیں کہ چلو جاؤ، میرے پاس تمہارے لیے اتنے فالتو پیسے نہیں ہیں۔ تم کیا روز آ جاتی ہو مانگنے؟ جا کر کوئی کام دھندا تلاش کر لو، ایسے تو تمہارا گزارا بھی نہیں ہوگا۔ یہ تو روز کا ہی معمول تھا۔ اس دن جیسے ہی میں نے نجمہ آنٹی کی بات سنی تو میرا دل دکھنے لگا تھا، لیکن میں بھی کیا کرتی؟ آج پھر میں خالی ہاتھ ہی اپنی جھونپڑی آ گئی تھی۔ لیکن کب تک میں بغیر کسی کھانے کے زندہ رہتی؟ اسی لیے میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اگلے دن میں اس کی بات مان لوں گی۔ وہ جیسا کہے گا میں ویسا ہی کروں گی۔ دل میں خیال آیا کہ ایسا کرنا کافی غلط ہے۔ یہ غلطی ہی نہیں بلکہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن پھر میری نظر سامنے چارپائی پر پڑے اس وجود پر گئی تو میرا دل پھر سے پتھر ہو گیا۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ گناہ کر ڈالوں گی۔ اگر اس گناہ کے بدلے میرے اپنے کو سکون ملتا ہے تو پھر یہی صحیح ہے۔ اگلے روز میں پھر سے باہر نکل گئی۔ اب میری منزل وہی پرانا سا گھر تھا۔ یہ حویلی تھی جو معمول کے مطابق بند ہی رہتی تھی، پر جب بھی یہاں جاتی تھی تو مجھے وہی نظر آتا تھا۔ اسی لیے جیسے ہی اس حویلی کی اوپری منزل پر پہنچی تو مجھے پیچھے سے کسی کی آواز آئی۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو وہ وہاں پر موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ دیکھو، میں نے کہا تھا نا کہ تم ضرور آؤ گی، اور تم آ ہی گئیں۔ آخر پیسہ ہے ہی ایسی چیز، کسی کو بھی بکنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور تم بھی تو اسی نیت سے آئی ہو۔ اس کی یہ باتیں میرے دل کو چیر کر رکھ رہی تھیں، لیکن میں مجبور تھی۔ میں نے جلدی سے کہا، بتاؤ کیا کرنا ہے؟ تو پہلے تو وہ شیطانی مسکراہٹ سے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگا تھا۔ میں اس کا ارادہ جان چکی تھی، لیکن میں مجبور تھی۔ پر اچانک ہی وہ میرے قریب بڑھا تو میرے دماغ میں وہی چہرہ چھانے لگا تھا۔ اگلے ہی پل میں نے اس سے کہا کہ نہیں، مجھے یہ سب نہیں کرنا، مجھے جانے دو۔ تو وہ پھر سے غصہ ہونے لگا اور کہنے لگا، پیسے چاہیے یا نہیں؟ میں نے جلدی سے کہا، نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، اور وہاں سے بھاگنے لگی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں چاہے جتنی بھی مصیبت میں ہوں، میں ایسا قدم بالکل نہیں اٹھاؤں گی جس سے میرے باپ کی عزت پر آنچ آ جائے۔ جلدی سے ہی اپنی جھونپڑی آئی تو میری نگاہ پھر سے اپنے معذور باپ پر گئی تھی۔ میں کیا کرتی؟ ایک طرف میرا لاچار باپ تھا جو کہ بالکل معذور ہو گیا تھا، اور دوسری جانب وہ تھا جو مجھے اکساتا تھا۔ اسی بدولت وہ میری مدد کرنا چاہتا تھا، پر میں نے اپنے باپ کی عزت چن لی تھی۔ میرا نام فاطمہ ہے۔ اماں تو میری بچپن میں ہی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھیں، پر ایک ابا ہی تھے جو میرے ساتھ رہتے تھے، جنہوں نے میری پرورش کی تھی۔ وہی میرے کھانے پینے کا بندوبست کرتے تھے۔ ہم ایک جھونپڑی میں رہتے تھے۔ پر ایک روز جیسے ہی محلے کے حمید نے آ کر مجھے کہا، آپی، تمہارے ابا کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، تو اس کی بات سن کر میں تڑپ کر رہ گئی تھی۔ میں نے جیسے ہی باہر نکل کر اپنے ابا کو دیکھا تو میرے ابا بے ہوش پڑے تھے۔ نہ جانے انہیں کیا ہوا تھا، وہ چلتے پھرتے ٹھیک ٹھاک باہر گئے تھے۔ کسی نے بھی مجھے نہ بتایا کہ میرے ابا کو کیا ہوا ہے۔ میرے پاس اتنے پیسے تو تھے نہیں کہ میں اچھے سے اسپتال سے ابا کا علاج کرواتی۔ ایک حکیم کے پاس ابا کو لے کر گئی تو انہوں نے یہی بتایا کہ ابا کی ٹانگوں کی مالش کرو، لیکن میں نے ان کی مالش بھی کی، ابا کو کوئی افاقہ نہ ہوا۔ اب میں مجبور ہو گئی تھی۔ میں 2 وقت کی روٹی لینے کے لیے نکل جاتی۔ ایک روز میں جیسے ہی گھر گئی تو ابا وہاں پر موجود ہی نہیں تھے۔ میرا دل تو تیزی سے کانپنے لگا تھا کہ نہ جانے ابا کہاں گئے ہیں، وہ تو چلنے پھرنے سے بھی قاصر تھے۔ لیکن جیسے ہی دروازہ بجا تو ابا کو ایک لڑکے کے ساتھ دیکھ کر میں حیران ہو گئی تھی۔ وہ شخص مجھے عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ وہ شوکت تھا جو محلے کے وڈیرے کا بیٹا تھا۔ مجھے عجیب نظروں سے گھور رہا تھا اور مجھے بالکل بھی پسند نہیں آ رہا تھا۔ پر ابا اسے کہنے لگے کہ تمہارا بہت شکریہ، تم نے میری مدد کی ہے۔
وہ ابا کو چھوڑ کر واپس چلا گیا تھا، لیکن پیچھے مڑ مڑ کر مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں تب سے جان گئی تھی کہ وہ کیسا انسان ہے۔ ایک روز وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تم کیا چاہتی ہو کہ تمہارے ابا بالکل ٹھیک ہو جائیں؟ اس بات پر تو میں اچھل اچھل کر کہنے لگی کہ ہاں، میں بالکل چاہتی ہوں کہ میرے ابا پھر سے فریش دکھنے لگیں۔ تو کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہیں پورے 20 لاکھ روپے دوں گا۔ یہ سن کر میں حیران ہو گئی تھی۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ 20 لاکھ میں کتنے صفر ہوتے ہیں، اور وہ اتنی بڑی رقم کی بات کر رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اسے کہہ دیا کہ بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے، جب شوکت شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ میرے قریب بڑھنے لگا۔ میں اس پر بھی اس کی نیت نہ جان پائی کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ وہ میرے مزید قریب آیا، ایک گہری سانس لیتے ہوئے۔ میں نے اسے روک دیا کہ رک جاؤ، مجھے وہ پیسے نہیں چاہیے، تم دور ہٹو۔ یہ سن کر وہ کہکا لگا کر پیچھے ہو گیا تھا اور کہنے لگا تھا کہ اگر تمہیں اپنے ابا کا علاج کروانا ہے اور تم اپنے ابا کی اچھی بیٹی ہو تو پھر تم یہ کام ضرور کرو گی۔ لیکن میں نے جلدی سے اسے کہا کہ دفع ہو جاؤ، مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے جب وہ روز میرے پاس آنے لگا۔ میں سکون کی سانس لینے سویلی چلی جاتی تھی، لیکن ایک روز جیسے ہی پیچھے سے مجھے کسی نے ڈرایا تو یہ دیکھ کر میری طرح نکل گیا کہ شوکت میرے پیچھے موجود تھا۔ میری زندگی اس نے عذاب بنا رکھی تھی۔ میں جدھر بھی جاتی تھی وہ میرے پیچھے آ جاتا تھا۔ میں نے ابا کو بولا کہ اب مجھے اس گھر میں نہیں رہنا۔ ابا کو میں وجہ تو نہیں بتا پائی، لیکن ابا کہنے لگے کہ بیٹا، ہمارا یہ گھر کافی پرانا ہے اور اپنا گھر ہے، کرائے کا بھی نہیں ہے، پھر ہمیں یہ گھر چھوڑ کر کیوں جانا ہے؟ تو میں نے ابا کو کہہ دیا تھا کہ مجھے اس گھر میں تحفظ محسوس نہیں ہو رہا، میں چاہتی ہوں کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم ایک جھونپڑی میں رہیں۔ انہوں نے میری بات مان لی تھی، چنانچہ وہ اپنا ہی گھر چھوڑ کر ایک جھونپڑی میں آ کر رہنے لگے۔ اس کی وجہ صرف شوکت ہی تھا، جس کے ڈر سے میں اب ایک جھونپڑی میں آ کر رہتی تھی۔ میرا وہ گھر جھونپڑی کے بالکل دوسری طرف بن جاتا تھا۔ شوکت کبھی بھی یہاں نہیں آ سکتا تھا۔ اسی وجہ سے مجھے اب کافی سکون تھا۔ 2-3 دن تو بہت آرام سے گزر گئے تھے، لیکن تیسرے دن ہی پریشانی بن گئی کیونکہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہ بچا۔ ابا تو کہنے لگے کہ بیٹا، میں تو سوکھی روٹی کے ساتھ بھی گزارا کر لوں گا، تم پاس یہیں کسی جھونپڑی سے کسی سے خشک روٹی مانگ لو۔ میں کافی پریشان ہو گئی تھی۔ ابا سے کہنے لگی کہ ابا، اب ایسی بھی نہیں بات، میں کل ہی باہر نکلوں گی اور کام کاج ڈھونڈوں گی جس سے مجھے ایک وقت کی روٹی تو مل ہی جائے گی۔ اسی لیے اگلے روز میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی جھونپڑی سے باہر نکل گئی۔ میں نے پہلی دفعہ یہ قدم اٹھایا تھا۔ میں اب لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرتی تھی۔ میں اب لوگوں کے گھروں میں جاتی تھی۔ ایک گھر کی دہلیز بجائی تو ایک بچہ نکلا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ واپس باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تھیلا تھا۔ کہنے لگا کہ یہ لو، بچا ہوا سالن ہے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ سالن لے کر اپنے گھر جانے لگی تھی۔ کسی نے مجھے خشک روٹی دی تو کسی نے بچی ہوئی روٹی، وہ لے کر میں جھونپڑی میں آ گئی تھی۔ میں بہت خوش تھی، مجھے سالن روٹی تو مل ہی چکے تھے۔ ابا نے بھی پیٹ بھر کر روٹی کھائی، لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ موڑ بھی آئے گا جب مجھے کسی کا بچا ہوا کھانا کھانا پڑے گا۔ اگلے روز میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے کام تلاش کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر میں ایک بڑے عالیشان مکان کے اندر چلی گئی، لیکن میں جیسے ہی وہاں پر گئی تو ایک عورت کہنے لگی کہ ہمیں تم پر بھروسہ نہیں ہے، تم جیسی بھکارن کو تو اگر کام پر رکھیں تو دوسرے دن ہی چوری کر لیتے ہو، اسی لیے ہم لوگ تمہیں کام پر نہیں رکھ سکتے۔ یہ سنتے ہی میں واپس چلی گئی تھی، لیکن ابا مجھے یہی بولتے تھے کہ ہمت مت ہارو، تمہیں کوئی نہ کوئی کام تو مل ہی جائے گا۔ لیکن میں کہتی کہ اس سے بہتر تو یہی ہے کہ میں کسی سے مانگ کر کھانا وغیرہ لے لوں۔ مجھے کافی آسانی ہوتی تھی کیونکہ مانگنا کافی آسان ہوتا تھا۔ اگر کوئی دے دیتا تھا تو میری قسمت کھل جاتی تھی، لیکن اگر کوئی نہ دیتا تھا تو پھر وہی مرجھایا ہوا چہرہ لے کر میں واپس چلی جاتی تھی۔ ایک روز جیسے ہی ایک عورت نے مجھے کھانے کے بجائے 50 کا نوٹ دیا تو میری تو لاٹری نکل گئی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی مجھے پیسے بھی دے سکتا ہے، لیکن اس کے بعد سے ہی میں نے کھانا پینا مانگنا چھوڑا اور پیسے مانگنے پر آ گئی تھی۔ مجھے یہ کام کافی آسان لگتا تھا۔ میں ابا کو بالکل بھی نہیں بتاتی تھی کہ مجھے پیسے ملتے ہیں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ کام غلط ہے۔
ابا بالکل بھی نہیں چاہیں گے کہ میں ایسا کام کروں، اسی لیے اب میں چوری چھپے لوگوں سے بھیک مانگتی تھی۔ کوئی مجھے 50 کا نوٹ تھما دیتا تو کوئی 100 کا دیتا۔ اس طرح ایک دن میں مجھے 1000 کے قریب پیسے مل جاتے تھے۔ میں ان پیسوں سے کافی کچھ خرید سکتی تھی، پر میں جب بھی ابا کا علاج کروانے کا سوچتی تو وہ پیسے میں جمع کر لیتی۔ اس طرح میرے پاس کافی زیادہ پیسے جمع ہو گئے تھے۔ لیکن ایک روز جیسے ہی میں نے ایک گھر کا دروازہ بجایا تو یہ گھر مجھے نیا لگ رہا تھا۔ میں اپنی جھونپڑی سے کافی دور نکل آئی تھی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک 50 سال کی عمر کے قریب عورت باہر نکلی تھی، جو دیکھنے میں تو بڑی لگ رہی تھی، لیکن اس نے اپنے آپ کو کافی فریش رکھا ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے وہ اتنی بڑی نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ کھانے کو کچھ مل جائے گا تو میں تمہاری احسان مند ہوں گی۔ وہ میری بات سن کر پہلے تو خاموش رہی، پھر اندر جا کر ایک چھوٹا سا تھیلا لے آئی جس میں کھانا بہت زیادہ تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ کہنے لگی، بس میں اس کھانے کو پھینکنے ہی والی تھی کیونکہ پرانا ہو گیا تھا، لیکن تمہاری قسمت اچھی تھی کہ تم آ گئیں اور تمہیں یہ کھانا مل گیا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور واپس چلی گئی تھی۔ ابا نے جیسے ہی مجھے اس تھیلے کے ساتھ دیکھا تو کافی حیران ہوئے کہ اتنا زیادہ کھانا کس نے دیا ہے۔ میں نے ابا کو بتایا کہ مجھے ایک بہت اچھی عورت ملی تھی، اس نے مجھے سارا کھانا دے دیا ہے۔ ابا بھی خوشی خوشی وہ کھانا کھانے لگے۔ اگلے روز میں نے پھر سے فیصلہ کیا کہ مجھے اسی عورت کے گھر جانا چاہیے۔ میں نے جیسے ہی دروازہ بجایا تو وہ کچھ دیر بعد باہر نکلی۔ اس نے افسوس کا اظہار کیا کہ آج تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں تمہیں کچھ پیسے دے سکتی ہوں۔ اس کی بات سن کر تو میری آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ اگر وہ مجھے پیسے دے دیتی تو میری تو قسمت ہی جاگ جاتی۔ میں نے جلدی سے اسے کہہ دیا کہ تم میری جتنی بھی مدد کرو اس کا احسان کبھی نہیں چکا سکتی۔ وہ عورت اندر گئی اور پھر آ کر مجھے 200 کا نوٹ دینے لگی۔ میں بہت خوش ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے 200 روپے دیے ہیں۔ میں بہت خوش ہو گئی تھی کہ اس نے مجھے 200 روپے دیے ہیں۔ میں اب روز اس کے گھر جاتی تھی۔ وہ عورت بھی مجھ سے 2-3 باتیں کر لیتی تھی۔ ایک روز وہ مجھے کافی پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ میں پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا پریشانی ہے، لیکن مجھے لگا کہ مجھے اس کے معاملات میں دخل اندازی نہیں دینی چاہیے، اسی لیے چپ رہی اور واپس چلی گئی۔ لیکن اب یہ روز کا ہی معمول تھا۔ میں جب بھی اس سے بھیک مانگتی تو وہ کافی پریشان نظر آتی۔ میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ کوئی بات ہے، تو وہ کہنے لگی کہ تم بس میرے لیے دعا کیا کرو۔ میں واپس گھر چلی گئی تھی۔ اگلے روز میں نے اسے پوچھا کہ تم نے مجھ سے یہ تو کہہ دیا کہ میں دعا کروں، لیکن تم نے دعا نہیں بتائی۔ کہنے لگی تم بس یہ دعا کرو کہ مجھے اولاد مل جائے۔ میری اولاد نہیں ہے، میں بے اولاد ہوں۔ یہ سن کر میرے دل سے دعا نکلی کہ اس کی اولاد ہو جائے، وہ خوش ہو جائے، کیونکہ وہ میری کافی مدد کرتی تھی۔ کافی عرصہ گزر گیا جب اچانک ایک دن وہ عورت کہنے لگی کہ تم میرے گھر آ جاؤ۔ اس نے میرے لیے اپنا دروازہ کھول دیا تھا۔ میں جیسے ہی اندر گئی تو حیران ہو گئی تھی۔ اس کا گھر تو کافی بڑا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ عورت میرے لیے اتنی ہمدرد کیوں ہے، لیکن جیسے ہی میں اندر بڑھی تو مجھے ایسا لگا جیسے کوئی اوپر سے مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نے جیسے ہی اوپر دیکھا تو وہاں سے کوئی پیچھے ہٹ گیا تھا۔ مجھے شک ہونے لگا تھا۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ مجھے واپس چلے جانا چاہیے۔ وہ تو مجھے روکنے لگی تھی، لیکن میں جلدی سے وہاں سے باہر نکل آئی۔ اگلے روز بھی یہی ہوا تھا۔ میں جیسے اس کے گھر گئی، اس نے اپنا دروازہ کھول دیا اور مجھے اندر لے کر جانے لگی۔ لیکن اس دن میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ اس کے علاوہ اس گھر میں کون موجود ہے۔ وہ بولی کہ میں اور میرے شوہر کے علاوہ تو کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ کہنے لگی کہ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے شوہر کافی بڑی عمر کے ہیں، وہ تمہیں اپنی بیٹی مانتے ہیں، تم یہاں آرام سے رہ سکتی ہو۔ میں نے اس پر یقین کیا۔ پھر سے مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے دیکھا ہو، لیکن میں اس جگہ دیکھتی تو وہاں کوئی بھی موجود نہ ہوتا۔ میرا دل تو تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے ہمت کی اور اسے کہنے لگی کہ کیا تم مجھے اپنے شوہر سے ملوا سکتی ہو؟ وہ بولی کہ ہاں، کیوں نہیں۔ اتنے میں وہ اندر چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی اپنے شوہر کے ساتھ باہر آئی تو اس کا شوہر دیکھ کر میں حیران ہو گئی تھی۔ اس کا شوہر تو اس سے بہت بڑا لگ رہا تھا۔
وہ تو لگ بھگ 60 سال کی عمر کا لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس کا شوہر واپس چلا گیا تو میں اسے کہنے لگی کہ تم برا مت ماننا، لیکن مجھے تو لگتا ہے تمہاری جو اولاد نہیں ہو رہی اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ تمہارا شوہر عمر میں کافی بڑا ہے، شاید اسی وجہ سے تمہاری اولاد نہیں ہو رہی۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، کمی تو شاید مجھ میں ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ اس کی بات سن کر حیران ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے مجھے دوبارہ سے بچا ہوا سالن اور کچھ پیسے دیے تو میں واپس باہر نکل آ گئی تھی۔ میں اس کے گھر سے باہر نکلنا چاہتی تھی، لیکن اچانک ہی مجھے ایسا لگا جیسے اوپر سے پھر سے کسی نے مجھے دیکھا ہو۔ جیسے ہی اوپر جھانکا پر وہاں تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ تو یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی تھی کہ آخر میرے ساتھ کیا چل رہا ہے۔ اس کا شوہر تو نیچے تھا، تو اوپر کون رہتا ہے جو مجھے دیکھ رہا تھا؟ میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اگلی دفعہ میں ضرور اس سے پوچھوں گی کہ اس گھر کے اوپر والے پورشن میں کون رہتا ہے۔ دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے۔ میں اس عورت کے ساتھ بالکل مانوس ہو گئی تھی۔ میں اس کے گھر کے کام کاج بھی کر دیتی تھی، جس کے بعد مجھے ڈھیر سارے پیسے دے دیتی تھی۔ ایک روز میں اس سے کہنے لگی کہ مجھے تمہارے گھر کے اوپر والے پورشن کی بھی صفائی کرنی ہے۔ تو میری بات سن کر اس کا رنگ اڑ گیا تھا۔ کہنے لگی خبردار۔ میں اس کا غصہ دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ تب وہ کہنے لگی یہ ایسی بات نہیں ہے، دراصل میرے اوپر والے پورشن میں کوئی اور لوگ رہتے ہیں، میں تو بس اسی گھر میں رہتی ہوں، وہ لوگ کرائے پر رہتے ہیں۔ اگلے روز جیسے ہی میں اس کے گھر گئی تو وہ عورت اپنے گھر میں موجود ہی نہیں تھی۔ میں نے اسے ہر جگہ تلاش کر لیا تھا۔ مجھے ایسے لگا شاید وہ اوپر والے پورشن میں ہی ہو۔ میں یہی سوچ کر سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی جو بالکل اوپر والے پورشن میں جاتی تھی۔ میں جیسے جیسے اوپر چڑھ رہی تھی میرا دل تیزی کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ مجھے اس عورت کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کسی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ یہ آواز سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ نہ جانے وہ کون تھا جس سے یہ عورت ہنسی خوشی باتیں کر رہی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ میں اندر جاتی وہ باہر نکلی تھی۔ میں فوراً ہی سیڑھیاں نیچے اترنے لگی اور جلدی سے ہی صوفے پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی کہ تم کب آئی ہو؟ تمہیں بتانا تو چاہیے تھا۔ میں گھبراتے ہوئے بولی کہ میں بس ابھی آئی ہوں اور آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ چلو کوئی نہیں، آؤ میں تمہیں کام دیتی ہوں۔ یہ کہتے ہی ساتھ وہ مجھے کچن میں لے گئی۔ میں پھر سے برتن دھونے لگی اور ساری صفائی کرنے لگی تھی، لیکن میرا دماغ تو وہیں پر اٹکا ہوا تھا۔ نہ جانے اوپر والے پورشن میں کون تھا جس سے عورت کافی خوشی خوشی باتیں کرتی تھی۔ کیا اس کے شوہر کو معلوم تھا؟ مجھے تو کافی عجیب بات لگ رہی تھی۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا تھا جیسے وہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ ہی ٹھیک نہیں ہے اور اس سے بے وفائی کر رہی ہے۔ صاحب جی جیسے ہی گھر آتے تھے تو وہ عورت خوش ہوتے ہوئے اس کا استقبال کرتی اور اس کے لیے کافی مزیدار کھانے پیش کرتی تھی۔ وہ کھانے میں ہی بناتی تھی۔ ایک روز تو صاحب جی میری تعریف کرنے لگے۔ میں بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ بولے کہ اتنا مزیدار کھانا میں نے زندگی میں پہلی دفعہ کھایا ہے۔ تو وہ عورت عجیب نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی تھی۔ مجھے تو کافی اچھا لگا تھا، لیکن اپنی طرف سے اس عورت کا دل صاف کرنا چاہتی تھی، اسی لیے میں اس سے کہنے لگی کہ میم آپ یہ مت سمجھنا کہ میں ایسی لڑکی ہوں، میں ایسی بالکل بھی نہیں ہوں۔ آپ کے شوہر آپ کے ہی ہیں۔ مجھے لے کر آپ کے دل میں کوئی بھی عجیب خیالات ہیں تو وہ آپ اپنے دل سے نکال لیں۔ تو وہ عورت خوش ہو گئی اور بولی کہ نہیں نہیں، میں ایسا بالکل بھی نہیں سوچتی، تم بہت اچھی ہو۔ دن ایسے ہی گزر گئے۔ مجھے اس گھر میں کام کرتے ہوئے پورا 1 سال ہو گیا تھا، لیکن عورت ابھی تک اولاد نہیں دے سکی تھی۔ ایک روز میں نے جیسے ہی اس کے کمرے میں جھانکا تو اس کا شوہر اس پر کافی چلا رہا تھا۔ صاحب جی سے کہہ رہے تھے کہ تم کیسی عورت ہو، مجھے آج تک اولاد نہ دے سکیں، تم سے تو اچھا تھا کہ میں کسی اور سے شادی کر لیتا، کم از کم مجھے اولاد تو نصیب ہو گئی ہوتی۔ میں نے جیسے ہی یہ سنا تو مجھے بہت برا لگا تھا اور عورت کافی رو رہی تھی، لیکن اس نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ میں تو گھبرا گئی تھی کہ اب نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، پر وہ عورت مجھے زہر آلود نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے وہ مجھے ابھی کھا جائے گی۔ میں فوراً ہی باہر نکل گئی۔ میں واپس اپنی جھونپڑی میں آ گئی تھی۔ ابا کی حالت دن بدن ٹھیک ہوتی جا رہی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی
کیونکہ مجھے وہ عورت بہت اچھی خاصی رقم پیسوں کی دیتی تھی، جس کی وجہ سے میں نے ابا کا علاج شروع کروا لیا تھا، لیکن ابھی میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ ایک روز میں جیسے ہی پھر سے عورت کے گھر گئی تو وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم میری کیسی مدد کرو گی؟ تو وہ بولی کہ تم نے میرے لیے دعائیں تو بہت کی کہ میری اولاد ہو جائے، لیکن ہاں یہ بات سچ ہے، میں اپنے شوہر کو اولاد نہیں دے سکتی۔ میں نے اس کی بات سنی تو کہنے لگی کہ میم آپ بالکل فکر نہ کریں، میں آپ کو ایسی پھکی بتاؤں گی جس سے اولاد فوراً ہو جائے گی۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں نے سب کچھ آزما کر دیکھ لیا ہے، لیکن شاید مجھ سے اولاد ہونا میرے شوہر کے نصیب میں نہیں ہے، لیکن تم میری مدد کر سکتی ہو۔ اگر میری مدد کرو گی تو میں تمہاری زندگی جنت بنا دوں گی۔ میں نے اس کی بات سنی تو فوراً ہی اس کو چمکتی نظروں سے دیکھنے لگی اور بولی کہ میں آپ کی کیسے مدد کروں؟ تو کہنے لگی کہ مجھے اولاد چاہیے، تم مجھے اولاد دے سکتی ہو؟ یہ بات سنتے ہی میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے اسے کہا کہ کیسی بات کر رہی ہو، میں تو ابھی کنواری ہوں۔ تو کہنے لگی کہ تم میرے شوہر سے شادی کر لو۔ اس کی بات سن کر تو مجھے ایسا لگا جیسے میں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا کہہ رہی ہیں میم، میں صاحب جی سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ تو کہنے لگی کہ تم فکر نہ کرو، تمہارے صاحب جی بھی تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تبھی تو وہ مجھے اتنا غصے سے دیکھتے ہیں اور مجھ پر غصہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے سچے دل سے تم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ سن کر تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا کہ کیا میں سچ سن رہی ہوں، لیکن میرے پاس اور چارہ نہیں تھا۔ میں نے جا کر ابا کو بتایا تو ابا کہنے لگے کہ وہ تو میری عمر کا انسان ہے، تم کیا اپنے باپ کی عمر کے انسان سے شادی کرو گی؟ میں نے ابا کو کہا کہ ابا کی خاطر میں یہ کڑوا گھونٹ پینے کے لیے تیار ہوں۔ ابا کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، پھر تم جیسا چاہو ویسا ہی کرو۔ میں تیار ہو گئی تھی، میں بہت خوش تھی، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ اچانک اس عورت کو کیا ہو گیا ہے، وہ یہ سب کچھ کیوں چاہتی ہے؟ پر میں تیار ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا، اپنے ہاتھوں سے اس نے میرے ہاتھوں پر مہندی لگائی تھی، مجھے دلہن کی طرح سجایا تھا، ہر چیز اس نے میرے لیے تیار کی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ ایک دفعہ پھر سے میں نے اس سے پوچھا کہ کیا صاحب جی مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار تو ہے نا؟ اس میں ان کی رضامندی بھی تو شامل ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ تم فکر نہ کرو، میرے شوہر یہی چاہتے ہیں کہ ان کی شادی تم سے ہو، تم دیکھنا کچھ دیر بعد ہی تم ان کے ساتھ ہی اس کمرے میں موجود ہوگی۔ یہ سن کر تو میں شرمانے لگی تھی۔ اس کے فوراً بعد ہی میرا نکاح ہو چکا تھا۔ میں نے جیسے ہی 3 دفعہ قبول ہے کہا تو ایسا لگا جیسے خود کو کسی کھائی میں دھکیل رہی ہوں، اور یہ بات سچ نکلی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میری زندگی ایک درد بھری داستان میں بدل جائے گی۔ میرے ساتھ وہ سب ہوگا جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ میرا ماضی پھر سے میرے سامنے آ جائے گا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ عورت مجھے خوشی خوشی اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ یہ کمرہ سیج سے آراستہ تھا، ہر طرف پھول ہی پھول تھے۔ اس نے مجھے بیڈ کے درمیان بٹھایا اور کہنے لگی کہ اپنے شوہر کا انتظار کرو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ باہر نکل گئی تھی۔ گھبراہٹ کے مارے میرا جی مچل رہا تھا۔ یہی سوچ کر میں اپنے بیڈ سے اتری اور دروازہ کھول کر باہر جانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن دروازہ تو بند تھا۔ میں نے دروازہ بجایا اور آوازیں لگانے لگی کہ کوئی دروازہ کھولے، لیکن باہر سے کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ میں حیران ہو گئی تھی، نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی جیسے ہی دروازہ کھلا تو اپنے سامنے اس وجود کو دیکھ کر میں حیران ہو گئی تھی۔ کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ میرے سامنے کھڑا ہوگا۔ شوکت مجھے شیطانی مسکراہٹ سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے قدم میری جانب بڑھا رہا تھا اور اپنی نظروں سے میرے سراپے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی شیطانی نظروں سے میں اندازہ لگا چکی تھی کہ اس کی کیا نیت ہے، لیکن آج مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری عزت تار تار ہونے والی ہے۔ کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ میرے سامنے پھر سے آ جائے گا، لیکن وہ میرے قریب بڑھنے لگا تھا۔ میں نے جلدی سے ہی 7 بڑا گلدان اٹھایا، لیکن اس نے میرے ہاتھوں کو تھام کر میری اس کوشش کو ناکام کر دیا تھا اور مجھے بیڈ پر گرا چکا تھا۔
اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا؟ میرا دماغ اس سب کو تسلیم نہیں کر رہا تھا، لیکن یہ دردناک رات میرے لیے کافی کٹھن تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میرے ساتھ یہ سب ہوگا۔ میرا شوہر نہ جانے کہاں تھا۔ اس کے بعد میں نے خود کو کافی عجیب حالت میں پایا تھا۔ جیسے ہی باہر دیکھا تو سورج کی روشنی چمک رہی تھی۔ یہ اگلا دن تھا، لیکن میرے آس پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے اس گھر پر نظر دوڑائی تو ہر چیز خالی تھی، کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ کچن میں بھی کوئی سامان نہیں تھا، جبکہ گھر میں پورا سناٹا تھا۔ مجھے ایسا لگا تھا کہ میری عزت لٹ گئی ہو اور اب کچھ نہ بچا ہو۔ میں نے آس پاس چیخوں سے کسی کو بلانے کی کوشش کی، لیکن یہ گھر پورا خالی تھا۔ اچانک ہی مجھے اوپر والے پورشن کا خیال آیا تو ایک امید کے ساتھ میں اوپر بھاگی تھی کہ شاید کوئی مسیحا اوپر میرا انتظار کر رہا ہو۔ میں جیسے ہی اوپر گئی تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئی تھی کہ وہاں پر تو ایک ہی شخص بیٹھا تھا جس سے مجھے اس وقت شدید نفرت ہو رہی تھی۔ شوکت مجھے ہی دیکھ رہا تھا، مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور کہنے لگا کہ تم نے ابھی تک اپنی حالت سدھاری نہیں ہے، جاؤ جا کر فریش ہو جاؤ، اس کے بعد میں تم سے بات کرتا ہوں۔ میں چیخنے لگی اور کہنے لگی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی؟ تو کہنے لگا کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، تمہیں میں سب کچھ سچ سچ بتاؤں گا، جا کر تیار ہو جاؤ اور ایک نئی نویلی دلہن کی طرح خود کو تیار کرو۔ آج تمہارا شادی کے بعد پہلا دن ہے، تمہیں چاہیے کہ اچھا سا تیار ہو جاؤ۔ یہ بات سن کر تو میں نے دل سے ہی انکار کیا تھا کہ میں اس کی بات نہیں مانوں گی۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں اس گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس سے پوچھا کہ میرے شوہر کہاں ہیں؟ صاحب جی کدھر ہیں؟ تو کہنے لگا کون صاحب جی؟ میں بولی کہ وہی جنہوں نے مجھ سے شادی کی ہے، بہن کی دوسری بیوی ہوں۔ وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ تم بہت بھولی ہو، تمہارے اس بھولے پن کا انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ تم جا کر تیار ہو جاؤ، اور ہاں، یہ بات بھول جاؤ کہ تم صاحب جی کی بیوی ہو۔ تم ان کی بیوی نہیں بلکہ تمہاری شادی مجھ سے ہوئی ہے۔ میں نے جیسے ہی یہ سنا تو مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سر پر آسمان گرا دیا ہو۔ میں نہ سمجھی کے عالم میں سے دیکھنے لگی تھی۔ پھر بکھرے ہوئے قدموں کے ساتھ فریش ہو کر میں باہر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس گھر سے بھاگ جاؤں، لیکن میں جانتی تھی کہ جس شخص نے مجھے حاصل کرنے کے لیے اتنا بڑا منصوبہ بنایا ہوگا، وہ کہاں اتنی آسانی سے باہر نکلنے دے گا۔ اس نے ضرور کوئی پروپیگنڈا بنایا ہوگا جس کے ساتھ میں اس گھر میں قید ہو چکی تھی۔ اسی لیے یہی سوچ کر میں نے بھاگنے کی بالکل بھی کوشش نہ کی۔ کچھ پل بعد مجھے ایک آواز سنائی دی۔ وہ آواز شوکت کی تھی، جو کہنے لگا کہ وہ عورت اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ کسی بھی لڑکی کو اس کے آس پاس برداشت نہیں کرتی تھی۔ جب سے تم اس عورت کی زندگی میں آئی تھی، تب سے ہی اس کا شوہر تمہاری طرف متوجہ ہونے لگا تھا۔ تب سے تم اس کو بالکل بھی پسند نہیں تھیں۔ دوسری طرف میں نے جیسے ہی اس روز اوپر والے پورشن سے تمہیں دیکھا تو حیران ہو گیا تھا۔ اسی دن سے میں اب تمہیں ہی دیکھتا رہتا تھا، لیکن جب تمہاری نظر اوپر کی جانب اٹھتی تو میں چھپ جاتا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں پتہ چلے کہ میں یہاں رہتا ہوں۔ وہ عورت مجھ سے تمہاری برائیاں کرتی تھی کہ تم اسے ایک آنکھ نہیں بھاتی ہو، وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتی تھی۔ ایک روز میں نے اسے یہ ظاہر کر دیا کہ تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو وہ کہنے لگی کہ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں، لیکن مجھے بدلے میں تمہیں کچھ دینا ہوگا۔ میں نے اس کی بات مان لی تھی۔ اس نے میرا نکاح تم سے کروایا تھا۔ جیسے ہی شوکت کی یہ باتیں سنی تو مجھے ایسا لگا جیسے میرا دماغ چکرا رہا ہو۔ میں بہت بری مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ میرے سامنے جو کھڑا تھا وہ میرا شوہر تھا، لیکن وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا۔ وہ تو بس ہوس پرست انسان تھا جسے میرا وجود چاہیے تھا، جو اسے دستیاب ہو چکا تھا۔ میں اسے کہنے لگی کہ بدلے میں اس عورت کو کیا چاہیے تھا، تو شوکت پہلے تو خاموش رہا، تو پھر کہنے لگا اس سے اولاد چاہیے، میری تم سے جو بھی پہلی اولاد ہوگی میں اسے دے دوں گا۔ اسی شرط کی بدولت اس نے میری مدد کی ہے، اور اب مجھ پر بھی یہ واجب ہے کہ میں اس شرط کو پورا کروں۔ اسی لیے ہماری جو بھی پہلی اولاد ہوگی وہ اسی کی ہوگی۔ اس کی یہ بات سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں من ہی من دعا کرنے لگی
کہ اس کے ارادے کبھی بھی کامیاب نہ ہوں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری جو بھی اولاد ہوگی وہ اس عورت کو دے دوں جس نے دھوکے سے میرے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کیا ہے۔ لیکن ایک روز جیسے ہی مجھے اپنی طبیعت خراب محسوس ہوئی تو میں جان گئی تھی کہ اب گھڑی آ گئی ہے۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں کبھی بھی شوکت کو نہیں بتاؤں گی کہ میں امید سے ہوں، لیکن میں کبھی بھی اس گھر سے بھاگ نہیں پائی تھی۔ اسی کے ساتھ ہی میں اس گھر سے بھاگ گئی تھی۔ میں اپنی جھونپڑی آ گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ شوکت کو بالکل بھی نہیں خبر کہ میں ایک جھونپڑی میں رہتی ہوں۔ میں نے اس بچے کی پرورش کی تھی، لیکن اب میں اسے چھپا کر رکھتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے کافی لوگوں کی نظریں ہیں۔ میں نہیں جانتی کہ اب شوکت کہاں ہے۔ مجھے خبر ہے کہ اگر میں شوکت کو مل گئی یا میرا بچہ اسے نظر آ گیا تو وہ مجھے بھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ میرے بچے کو مجھ سے چھین لے گا۔ میری مامتا کبھی بھی گوارا نہیں کرے گی کہ میں اپنے بچے کو اس کے حوالے کر دوں اور کسی اور کو دے دوں۔ اسی لیے میں آج بھی اپنے بچے کو دنیا والوں سے چھپا کر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں۔ میرے ابا کی حالت بھی ویسی ہی تھی۔ ایک روز میں نے شہر چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ میں دوسرے شہر آ گئی تھی۔ میں نے اپنے ابا کا سرکاری ہسپتال میں علاج کروانا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر نے مجھے امید دلائی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بچے کے ساتھ میں ایک گھر میں رہتی تھی۔ میں نے اپنے بچے کو چھپانے کی کافی کوشش کی تھی اور اس کوشش میں کامیاب ہو گئی تھی۔ میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ میرے ابا بالکل ٹھیک ہو گئے تھے۔ اب میرا بچہ بھی بڑا ہو گیا ہے۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ اس کی پہچان صرف مجھ سے ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔